السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، المحادثۃ العربیہ کا آج ہم سبق نمبر 23 النجار بڑھئی، ٹھیک ہے، بڑھئی نجار، تو اس کے لفظ اور بھی استعمال ہوتے ہیں جو کارپینٹر اس کو انگلش میں بولتے ہیں، ووڈ میکر یعنی لکڑی کا کام کرنے والا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے مختلف اس کے لیے نام یوز ہوتے ہیں۔ تو بہت زبردست سبق ہے، اس کے اندر بھی کافی نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تو یہ بھی سوال جواب کی صورت میں ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، من کون ہے الذی یصنع اساس المنازلی، اساس کہتے ہیں سامان کو، منازل مطلب گھر کا رہائشی سامان، ٹھیک ہے، فرنیچر کہہ لیں، تو کون ہے جو فرنیچر بناتا ہے؟ کہتے ہیں یصنع بناتا ہے، اساس المنازلی گھروں کا جو فرنیچر ہے، گھر کا سامان ہے، کون بناتا ہے؟ یصنع کا جو فائل ہے وہ بعد میں آ رہا ہے اور مفعول پہلے آ چکا ہے، تو النجار نجار بناتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب بڑھئی۔ سوال نمبر 2، ماذا یصنع النجار، نجار کیا بناتا ہے؟ غیر الاساسی، غیرہ مطلب علاوہ، اساسی یعنی جو بھی باتیں ہوئی نا فرنیچر، تو فرنیچر کے علاوہ اور کیا چیزیں بناتا ہے؟ تو کہتے ہیں یصنع الابواب، یصنع وہ بناتا ہے، تو کیا بناتا ہے؟ فائل اس کا ضمیر اس کے اندر سے نکلے گی، ٹھیک ہے، یعنی نجار بناتا ہے، کیا بناتا ہے؟ الابواب، باب کی جمع دروازے، والنوافذ کھڑکیاں، ٹھیک ہے، نافذۃ ان کی جمع نوافذ کھڑکیاں، وادوات اور آلے بناتا ہے، آلات بناتا ہے، اوزار بناتا ہے، الفلاحی ادوات الفلاحی مطلب فلاح کہتے ہیں کسان کو، فارمر، تو کسان کے جو آلات ہیں مطلب لکڑی وغیرہ کے جو کام اس کو بھی مطلب یوز میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح پھاوڑا ہو گیا یا مطلب دیگر جو فصل کاٹنے وغیرہ کے آلے ہوتے ہیں جو کہ لکڑی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو تقریباً وہ بھی انہی سے بنائے جاتے ہیں نجار سے۔ تو یہاں پر وہی ذکر کر رہے ہیں وغیرہ، اور ان کے علاوہ، ہا ضمیر جائے گی، یہ جو ابھی چیزیں ذکر ہوئی نا، تو ان کے علاوہ غیرہ جس طرح پہلے لفظ استعمال ہو رہا تھا تو اسی طرح یہاں پر غیرہ آیا، اور ہا یہ مطلب ان چیزوں کے علاوہ اور چیزیں بھی بناتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح پچھلے سبق میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا وغیرہ ذالک، ٹھیک ہے، تو یہاں پر وغیرہ ہا آیا۔ اچھا آگے ہے سوال نمبر 3، بیما یشک الخاشبہ، کہتے ہیں بیما کس کے ساتھ؟ یشکو وہ چیرتا ہے، کاٹتا ہے، الخاشبہ لکڑی کو، وہ لکڑی کو کس کے ساتھ کاٹتا ہے، کس کے ذریعے کاٹتا ہے؟ تو کہتے ہیں یشکو وہ کاٹتا ہے الخاشبہ لکڑی کو بالمنشاری، آری کے ساتھ، یہ بھی کاٹنے کا آلہ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ جس کو اس نے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا نا، تو اس کو آری بولتے ہیں، منشار، اس کی جمع آتی ہے مناشیر۔ آگے سوال نمبر 4، وابما یصویہ، تو کس کے ذریعے وہ سیدھا کرتا ہے، ٹھیک ہے، سوا یصوی، تو سیدھا کرنے کے معنی میں یہ فعل ہے، تو کس کے ساتھ وہ سیدھا کرتا ہے؟ یصوی، ہی ضمیر لکڑی کی طرف جائے گی، خشب، کس کے ذریعے وہ لکڑی کو سیدھا کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے، برابر کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے اس کے معنی ہوئے، تو یصوی وہ اس کو درست کرتا ہے، یعنی لکڑی کو سیدھا کرتا ہے، جوڑتا ہے یا ٹھیک کرتا ہے، برابر کرتا ہے، کوئی بھی معنی کر لیں۔ بالمسحاجی، مسحج کہتے ہیں رندے کو، رندہ اب تصویر میں وغیرہ میں تو نظر نہیں آ رہا، تو یہ ہوتا ہے لکڑی کو صاف کرنے کا آلہ، مطلب بعض جگہ مطلب برابر کرنے کے لیے مطلب تھوڑی سی بڑی بھی ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سا خرچ کر کے نا تھوڑا سا کم کرنا پڑتا ہے، تو یہ اس کام کے لیے آتا ہے، تو وہ مطلب آہستہ آہستہ اس پر جب چلاتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ مطلب تھوڑا سا جھڑ جاتا ہے، تو اس طرح وہ پھر برابر ہو جاتا ہے اور سیدھا ہو جاتا ہے، تو اس طرح وہ مختلف اس کے فوائد ہوتے ہیں، تو یہ اسی کا یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے، تو اس کی جمع آتی ہے مساحج، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، بیما کس کے ساتھ؟ یلصقو وہ ملاتا ہے، الخاشبہ لکڑی کو، بعدہ ببعض یعنی لکڑی کے کئی پرزے ہوتے ہیں، کئی تختے ہوتے ہیں، تو بعض کو پکڑ کر بعض کو پھر کس جو ملانے والا عمل ہوتا ہے تو وہ کس کے ساتھ کرتا ہے، کس کے ذریعے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاتا ہے؟ تو یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا، جانتے ہی ہوں گے، تو اسی کا یہاں پر جواب آپ کو ملے گا کہ النجار، نجار جو ہے بڑھئی جو ہے، یلصقو وہ ملاتا ہے، جوڑتا ہے، الخاشبہ لکڑی کو، بعدہ ببعض یعنی بعض کے جو پرزے ہیں مطلب پھٹے ہیں، تختے ہیں، تو ان کو جب جوڑتا ہے کس کے ساتھ؟ بالغرائی، اب اس کے لغت میں کئی معنی ملتے ہیں، گلیو گوند، نیل مطلب کیل، میخ، ٹھیک ہے، تو مطلب مختلف انداز ہیں تو جوڑنے کے، تو تقریباً یہ ساری ہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، کیل بھی اگر لگایا نا تو بعض کا وہاں پر وہ گوند وغیرہ گیلو وغیرہ وہ بھی لگائی جاتی ہے، اس کے علاوہ ان کو فوائد ہوتے ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ کیل لگ جاتا ہے یا جیسا بھی
تو بہرحال یہ اس لیے استعمال ہوتے ہیں، مطلب کوئی بھی چیز جو ہو جو جس کے ساتھ وہ فٹ ہو جائے۔ آگے سوال نمبر 6، من الصناع الذین یتعاونون علی بناء المنازل، کہتے ہیں کون سے کاریگر ہیں، صناع کہتے ہیں کاریگروں کو، کون سے کاریگر ہیں، الذین جو یتعاون، ٹھیک ہے، تعاون لفظ آپ نے سنا ہوگا، تعاون مطلب یار آپ نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا، یعنی میری مدد نہیں کی، تو یہ اسی سے فعل ہے، یتعاونون، کون سے کاریگر ہیں جو تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں، علی بناء المنازل، منازل منزل کی جمع گھروں کو بنانے پر کون سے لوگ ہیں جو تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں۔ تو بالکل جو اب تک ہم نے سبق سیکھ لیے ہیں وہی لفظ گزرے ہوئے آئیں گے۔ یتعاونون کہتے ہیں یتعاون تعاون کرتا ہے، علی بناء المنازل، منازل یعنی گھروں کی بنیاد پر، گھروں کے بنانے پر جو تعاون کرتے ہیں لوگ کون سے ہیں، تو کون سے کاریگر کہتے ہیں، البناء، بنا کہتے ہیں راجگیر، ٹھیک ہے، بلڈر، تعمیر کرنے والا، ٹھیک ہے، تو والنجار جس کا بھی ہم نے چرچا سنا، بڑھئی، ٹھیک ہے، ووڈ میکر یا کارپینٹر، ٹھیک ہے، لکڑی کا کام کرنے والا، والحداد، حداد حدید سے لوہا سے لوہار، ٹھیک ہے، لوہار، سمتھ جس کے لیے لفظ ہم نے سیکھا دھاتگر، ٹھیک ہے، مطلب لوہے کا جو دروازے وغیرہ اس طرح کے جو کام ہے تو یہ بھی تعاون کرتا ہے، والزجاج، اور شیشہ ساز یا شیشہ گر، شیشہ بنانے والا یا شیشہ بیچنے والا، یا انگلش میں اس کے لیے بول رہے ہیں گلاس میکر، گلاس انگلش کو کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں شیشے کو، تو گلاس میکر بنانے والا یعنی شیشہ بنانے والا، شیشہ ساز، ٹھیک ہے۔ تو شیشے کے بھی کئی کام ہوتے ہیں، مطلب گھر کے شیشے ہوتے ہیں، کھڑکیاں ہوتی ہیں شیشے کی، ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر شیشے کا یوز ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو مطلب یہ سارے کاریگر ہیں جو گھر کے مطلب تعمیر پر اپنا حصہ لیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔